بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين الصلاة والسلام على سيد الدهرين جد الحسن والحسين شمس بين القمرين نور بين الحرمين هادنا وهادي الثقلين شفيع المذنبين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين الصلاة والسلام على أخيه وخليفته وابن عمه وزينة المسجد والمنبر فاضل والبدر والهنين ما بين الألم أبي الحسن والحسين علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين الصلاة والسلام على السيدة الجليلة الكريمة المخدومة المظلومة المعرومة الحق براس أبيها هي سيدة نساء العالمين الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المصوم وعلى حسين الغريب المظلوم مقتول المذبوح من الكفا في الكربلاء يوم عاشوراء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون تمہارے سامنے خالق کائنات ارشاد پیش کیتے نہایت توجہ مالک حقیقی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے صاحب ایمان لوگو تقوی الہی اختیار کرو وابتغوا الیہ الوسیلہ میں اللہ تک پہنچن کا وسیلہ تلاش کرو وجاہدوا فی سبیلہ اور پھر جنا وسیلہ ہی بنا گنو فرمایا پھر اللہ دی راہ جہاد کرو لعلکم تفلحون تاکہ تساں کامیاب ہو جاؤ توجہ ہے بھائی جنہاں نے توجہ کلام کا سوال چکو خالق کائنات نے اپنی باعظمت کتاب ارشاد فرمایا کتاب صاحب ایمان لوگوں بس قرآن کا شور پڑے یا تو نہ دی آواز نہیں بندی پہ سوال پڑھو نہ بلند آواز نہ تاکہ مسئولات خاموش دی کے سنیں نا ہاں کہ کتے جڑی مسکرات دے نا وہ خاموش تھی بنو نا اتنا شور آندا پہ مسکرات کو اپیل کی تھی ویندی ہے جڑی ہوتے ہیں وہ خاموشی اختیار کریں سنو بے کے ایک سوال پڑھو بلند آواز میں مالک حقیقی نے فرمایا او صاحب ایمان لوگو اتقوا اللہ میں اللہ کو ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلہ میں اللہ تعالی رسیدہ پہنچا
پہنچن دا وسیلہ تلاش کرو تے جدا وسیلہ بھی مل جاوے فرمایا پھر مالک فرماتا ہے وقت میں اللہ دی راہ جہاد کرو لعلکم تفلحون تاکہ تساں فلاح پاؤ. ایک آیت ایک فرمان لیکن خالق کائنات نے اتنا جامع ارشاد فرمایا کہ آیت نے پورے اسلام کو اپنے ضمن میں گھیر دیتا ہے. ذرا توجہ کرنا ترتیب کتنی سونی ہے. مالک فرماتا ہے صاحب ایمان لوگو کتاب انہاں لوگوں میں جنہاں دے دل وچ علی وسدا ہے. میں صحابی دی جُتی جمعہ جو لگیا تے صحابی بڑے مجمع پیغمبر اسلام کو پوچھا آقا اے اللہ جو فرماتا ہے صاحب ایمان لوگو مومن کئی کو آکھا ویندا ہے کہ اللہ رسول بڑے مجمع فرمایا مومنو ہم دے دل وچ علی دی محبت ہو. سب تو بڑا دشمن سب تو بڑا ظالم یہ انسان اپنے نفس امارہ کہ نفس ہمارا انسان کو حکم دیتا ہے سرکشی کر کہ نفس ہمارا حکم دیتا ہے بھائی اگال کر یہ نفس ہمارا دربائے دے مال تے قبضہ کر یہ آدھے ہمسائے کو تکلیف دے یہ نفس ہمارا دے والدین کی اطاعت نہ کر یہ نفس ہمارا صراط مستقیم تو ہٹے گئے یہ واسطے پیغمبر اسلام فرمائے دیں بیرونی دشمن لڑن تو پہلے اندرونی دشمن کا مقابلہ کر
بڑھائیے. یہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے بھائی کو اہمیت نہیں دیتا. یہ کہہ کے سامنے جھکنا قبول نہیں کرے گا. میرا محترم جتنی عبادات اللہ نے واجب قرار دیتی ہیں اتنا انسان کی نفس امارہ نال جنگ ہو دی ہے. یہ تو اللہ سڑے محراب مسجد محراب کیا مانا ہے؟ ہر بندہ سجدہ پیش نماز کھڑ کے نماز پڑھے دے نا. میرا محترم محراب تو محراب اس واسطے آتا ہے کیونکہ یہ محراب ہر بچوں ہے. محراب نکلا ہے ہر بچوں ہر زمانوں میں جنگ. یہ مسجد محراب کیڑی جنگ ہوتی ہے؟ کیڑیاں تلواراں چلتی ہیں کیڑیاں گولیاں چلتی ہیں. میرا محترم اتنا نفس ہمارا نہ جنگ کرنی پوندی ہے. نفس ہمارا جھکنا نہیں چاہتا. نفس آتا ہے پیشانی نہ جھکا. نفس ہمارا آتا ہے عبادت نہ کر ٹائم ضائع نہ کر. ایک پاس میں اللہ کی طاقت ایک پاس میں قربت اللہ رضا الہی اللہ کی رضا ہے جو میں سجدہ کرا. نفس ہمارا آتا ہے سجدہ نہ کر. یہ تو نفس نال انسان کرے تے جنگ جنگ تھیندی پئی ہے. یہ تو اللہ کی طاقت یہ تو نفس ہمارا کی طاقت. انسان کوشش کرے تے جب انسان نفس ہمارا تے غالب آوے تے سر سجدے تے رکھ دے تے سبحان رب الاعلی و بحمدہ. اور خدائی طاقت خدائی فوج یہ فتح پا گئی. نفس ہمارا شکست کھا گیا. توجہ ہے والی نفس ہمارا نال کیوں دی ہے جنگ ہوتی ہے. آخر دے بندہ سجدہ لے دے جا وہ نفس ہمارا شکست کھاوے دے. اللہ کی طاقت غالب آوے دی. اللہ کی طاقت غالب آوے دی. میرا محترم میں روزہ جنگ نفس ہمارا دے نہ رکھ. اگے کھانا پینا ہونے کھا پی ساری دنیا کو روزے رکھی کری ہے کوئی نہ رکھ. اگے کھانا پینا اپنی مرضی دا ہائی ہوں نفس ہمارا دے ہونے کھا پی سگریٹ دا نشہ دا کر روزہ نہ رکھ. اتنا وقت انسان کوشش کرتا ہے ایک پاس قربت اللہ اللہ کی رضا نفس مطمئنہ دے ضمیر انسان کو مجبور کرتا ہے. ذرا سوچ تا صحیح جڑا تئی کو آتا ہے روزہ رکھ دیکھ تا صحیح مجھے کائنات کوئی میری موسے ہے جائے کو اولاد دیتی ہے جائے کو عزت دیتی ہے جائے کو مال دیتا ہے جی جڑا کو سا دا اوندا محتاج ہے وہ تے کہدا محتاج ہی نہیں. یہ پاس اللہ دی طاقت ہے وہ پاس نفس ہمارا ہے. انسان نے روزہ رکھ لے جا اور اللہ دی طاقت غالب نفس ہمارا مغلوب. توجہ بھائی زکات دینا حج کرنا میرا محترم 100 پوری تھی گئی ہے. نفس ہمارا سینے میں جی اللہ کی طاقت ہے قربت اللہ جی ضمیر انسان دا اگر بیدار ہے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں. 100 پوری اللہ دیتی ہے نا 5 زکات دے بڑی ہے نا اگے اللہ نے تے دیسا جا اگر دیسے جا اللہ دی فوج غالب آ گئی. نفس ہمارا مغلوبی کو آکھنا جہاد میرے مال اے مال والا جہاد آئی تے ایک بندہ غریب ہے وہ آتا جہاد تو میں کرنا چاہتا. جو ایک سوال پڑھو بلند آواز ایک غریب ہے مسکین ہے وہ آتا جہاد تو میں کرنا ہے لیکن میرے کو تو پیسے کوئی نہیں میں کیوں جہاد کرا. پیغمبر سلام فرماتے وہ جہاد باللسان کرے وہ حق والے کو حق رکھے باطل والے کو باطل رکھے. میرا محترم ایک کوئی ایک قریب خاندان ہے میں کو رب اکبر دی قسم جڑے آل بیت پیغمبر اپنی آل چھوڑ گئے اے دے قریب ہیں. میرا محترم اگر تے ایک کامیابی حاصل کرنی ہے تے 100/100 نمبر حاصل کرنا ہے نا بد کر بلا نال کھڑا تھی ون وقول مع الصادقین او انہاں دی سب کھڑا ہو کے اعلان کر چا اے میرا مولا میری جان میرے مال میری اولاد ہر شے تیرے حکم دے قربان 100 لگ دئی 100 لگتا ہے. جڑا کربلا نال کھڑ بنے آکھے میرا جان میری مال میری عزت میری اولاد تارے حکم دے قربان 100 لگتا ہے. تے جڑا بندہ آکھے میرے تا اولاد ہے کوئی نہیں پیسہ میرے کو کوئی نہیں جی تے میں اور کچھ نہ کر سکتا. معصوم فرماتے کچھ نہیں کر سکتا بس تو بندہ اس کھڑ کے یوں کچھ آخ چا پیدا مولا حسین ہے تو قریب آدھے تو ہی 60-70 نمبر گھر ویسے. توجہ ایک بندہ ہے اور میں غریب ہاں مسکین ہاں نماز نہ اولاد کا شے نہیں تے میں کامیابی چاہنا. معصوم فرماتے گھبرا نہیں اگر مجمع کھڑ کے تو نہیں آ سکتا کیونکہ تے گناہ خطرہ ہے کل میں کو مار چھوڑے سے فرمایا دل وچ محبت رکھ جا تو ہی کامیاب ہے.
ہے، ظاہران بھی پتہ ہے، باطنان بھی پتہ ہے۔ میرا محترم پتہ لفظ عربی دا جو کرا ہے یہ اگر سمجھ کے بجائے ایک پتہ لفظ عربی دا پتہ دا معنی ہوتا ہے کامیاب، کامیاب دا معنی ہوتا ہے اپنے مقصد کو پا لینا۔ بھائی کامیاب دا معنی ہوتا ہے، کام دا معنی مقصد، یاب دا معنی مقصد کو پا لینا، ناکام دا معنی ہوتا ہے شکست، یعنی مقصد کو کھو دینا۔ بھائی مقصد بتا پا کے نہیں ہوا تو میں نے پتا بھائی پتہ دا یہ معنی نہیں جو بتا قتل کر دے بے بھائی یہ پتہ ہے تے مری میں نہ یہ شکست نہ نہ پتہ دا معنی ہے توجہ، پتہ دا معنی ہے مقصد کو پا لینا، شکست دا معنی ہے مقصد کو کھو دینا۔ اور توجہ کری یزید دا یہ مقصد نہیں جو میں حسین کو قتل کرنا ہے، حسین دا یہ مقصد نہیں جو میں اپنے آپ کو بچانا ہے، نہیں یزید آتا ہے حسین کو میری بیعت کر، مولا حسین فرمائے میں بیعت نہ کرے سا، مولا فرمایا میں تا جائے، فرمایا مصری اللہ جو بایو مثلا کہ ہم بتائیں مجھ جیسا حسینی آندہ راسی دے تیجے کمیلی دی کرائی بیعت نہ کرے سی۔ میرا محترم اگر یزید بیعت حسین کو کھیر گنے تا یزید کامیاب، اگر حسین بیعت نہ کرے تب اتکالی حسین کامیاب آئی، آرمی حسین زندہ باد ہے دے قیامت تے حسین زندہ باد راسی۔ پوری طاقت یزید نے استعمال کی دے جو حسین کو میں بیعت گھنا، میں سارے مسلمانوں کو چیلنج کرنا، کوئی مسلمان طرح سے جو حسین نے بیعت کی دی ہوئے میں کو رب اکبر دی قسم ہے میں ماں نے تیر بیعت نہیں کی تھی، بھرا نے تیر بیعت نہیں کی تھی، توجہ بیٹے نے تیر بیعت نہیں کی تھی، آج سے قربان کی تھی بیٹھا ہے تے بیٹھا ہے دن بھائی کربلا تے کلا یہ کوئی فرمائے ارکان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، فرمایا میرے نانے دا دین اگر حسین دی شہادت دے بغیر نہیں بچدا او بنی امیہ کی تلوار تے دے دے حسین دا بدن آ دے رہے۔ فرمایا میں کیا کرے سا، فرمایا میں دین کو ایسی پکا پکڑ کے ویسا میں اسلام دے اصولاں اتے فرما کو میں وہ منزل تے پہنچا کے ویسا حلال محمد حلال الى یوم القیامہ، حرام محمد حرام الى یوم القیامہ۔ میرے نانے دا پھر حلال قیامت تک حلال راسی، میرے نانے دا حرام قیامت تک حرام راسی۔ یزید نے پوری طاقت استعمال کی تھی، حسین جھکے نہیں، اوے حسین نے عظمت دمانے کا جھکے کی میں کو رب اکبر دی قسم سر تک کو جدا تھی ہے، لیکن رب اکبر دی قسم دے دیتے چڑھ کے حسین دے تلاوت قرآن کر کے دستا ہے جو وارث دینی میاں، وارث انبیاء ہی میاں۔ توجہ ہے حسین زندہ باد آئی اور قیامت تک زندہ باد راسی۔ میرا محترم جاہدوا فی سبیلہ ہی، اللہ فرماتا ہے جدا وسیلہ تلاش کر کے نے بعد میں اللہ دی راہ سے جہاد کرنا۔ لوگوں نے جہاد بھی سیف کو بدنام کر دیتا ہے، بہت بڑی عبادت ہے جہاد، لیکن لوگوں نے غلط استعمال کیا ہے جہاد کو۔ پیغمبر اسلام کو اللہ نے حکم دیتا تبلیغ کر میرا حبیب لوگوں کو میرے راہ گھنا، ادعو الی سبیل ربک بالموعظۃ الحسنہ، فرمایا اچھے انداز موعظہ کر کے حکمت نال سونے انداز لوگوں کو میرے دروازے تک جھکا۔ لوگوں دے کول پیغمبر اسلام دی اکھی بند ہونے تو بعد کئی بندے دے کول نہ حکمت آئی نہ موعظہ حسنہ دی تاثیر آئی، لوگوں نے اسلام میں تشدد داخل کی، اسلام میں جبر داخل کر دیتا۔ اسلام میں میرا محترم کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین اکراہ نہیں۔ میں پتہ کو پتہ مجبور کر کے مار کے نماز پڑھا سکتے، یہ ہے اسلام دی بنیاد ہے عقائد دے، اسلام دی بنیاد کیڑی شاید ہے عقائد دے، عقائد تے انسان پھر اپنے اعمال دی عمارت تعمیر کریں دے، دین اکھویں دے، وہ عقیدہ کہتا ہے وہ ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ ہے اصول، یہ جو تے اساں اعمال بنواد دی عمارت تعمیر کریں دے، کو دین اکھویں دے، کو اسلام اکھویں دے۔ میرا محترم لوگوں نے دین دے وچ
جبر کو داخل کی دینی تشدد بے گناہ لوگوں کا قتل عام اسلامی شہیدی اجازت نہیں دیتا قبائلی عرب لوگ اگر کئی قبیلے نے ہمت نہ مارا بنے ہاں وہ کئی قبیلے کو آتے ہیں تو ہارے قبیلے نے سارے بندے کو مارا ہے اصل تو پورے سیدھے پہ سارا قبیلہ والے کو بدلا گنسی ایک بندہ ملا وہ مرے سوں دو مل گئے دو بندہ کو ملے مرے سوں میرا محترم وہ اے نہ دیتے جو بندہ گناہگار ہے یا وہ آدھے دیڑا مل گیا ایک ملا تامرے سنا مل گئے اللہ نے فرمایا اسلام ظلم نہیں اسلام تشدد نہیں اسلام آتا ہے میں قصاص گنسا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ مالے فرماتے لوگوں صاحب ایمان لوگوں میں تمہارے واسطے بدلہ رکھا ہے قصاص رکھا ہے توجہ بھائی لیکن قصاص خودے کو لوگے تو کیڑا بدلے جائے کہ کیتا ہے جرم کیتا ہے اسارے کو تو قانون نہیں ہے نہیں نا چوری کرے سی پوتر تے نبی میں جو ٹھیک ہے نا اسلامی شہید اجازت نہیں دیتا یہ فلسفے کو سمجھایا ہے میرے آقا علی ولی تیرا ضرب لگی ہے نا میرے آقا علی ولی کو فرمایا حسن بیٹا یاد رکھنا میں اگر دنیا تو ڈر بنا ان لوگوں کو سمجھا بنی ہاشم کو سمجھا کہ تلوارہ چاہ کے اس شہر چورنا میں جو امیر المومنین کو قتل کر دیتا گیا ہے فرمایا نہ کہ کسی بھرا کو قتل کرنا ہے نہ کہیں کو تکلیف دینی ہے فرمایا بس اسے کو تکلیف دے ہوئے بندے کو ضرب مارنی ہے جیڑا میدہ قاتل ہے جیڑا میدہ قاتل ہے فساد نہیں برپا کرنا میرا محترم پیغمبر اسلام کے زمانے سے گروہ پیدا تھی گئی آئی جنہاں اپنے عقائد دی بنیاد چار چیزیں تے رکھی ہے یہ اللہ سن کے تو میں مسائل پڑھتا ایک پیغمبر اسلام کے زمانے گروہ تے جماعت آئی جنہاں نے اپنے اسلام اور دین کی بنیاد رکھی چار چیزیں کتنے چیزیں تھے پائیے سمجھو چار چیزیں یہ یاد کر کے میرے چار چیزیں پہلا ہے عدم توسل وعدے وسیلہ کوئی عدم توسل وسیلہ کوئی نہیں عدم احترام کہتے اسلام میں احترام کوئی نہیں عدم شفاعت کسی تک کوئی شفیع نہ ہو سی کوئی شفاعت نہ کرے سی عدم آثار جڑے کوئی اچھے لوگ آثار چھوڑ گئے انہاں کچھ باقی نہ رکھا ہوئے سی میرے محترم اگر سمجھ نہ آوے کچھ لوگ ہیں جنہاں دے ذہن او اسلام دا نقشہ رائی او اسلام دا تصور رائی جڑا کائنات رسول نے بنایا ہا انہاں دا نظریہ ہا اسلام اس کہتا احترام نہیں اسلام اس کوئی وسیلہ نہیں اسلام اس کوئی شفاعت کرنے والا نہیں کوئی آثار نہیں وہ آتے ہیں پیغمبر اسلام دا احترام کرنا بدعت آل رسول دا احترام کرنا حرام تبرکات اسلامی تبوسنا گھرنا جائز نہیں انہاں دے احترام کرنا جائز نہیں اگر تک سمجھ نہ آوے یہ فرقہ اور گروہ ویلے بھی ہائی ہون بھی ایک قیامت تک راسی اللہ نے نشان دے کی دیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ایسا ایمان لوگو اپنی آوازاں میرے نبی دی آوازاں تو بلند نہ کیتیاں کرو آج بیٹھے کے سوچتے ایک بلند آواز سلام سمجھ آدھی پہ کوئی تو ہیں لوگ جڑے نبی دی آواز تو اپنی آواز بلند رکھ دیں ولا تجہر لہو فرمایا ای نہ حقلہ مانیاں کرو میرے نبی کو جی میں ایک بھائی کو سرے دیو میرے نبی کو نہ چاہ کے نہ سجا کرو میں تو رب اکبر دی قسم ہے لوگ پیغمبر سلام کو جمعے چھوڑ کے ٹر ویندے ہیں نماز جمعہ پیغمبر پڑھاونی ہوندی ہے تے وہ گھر ٹر اور تاجر آ گئے تے وہ تجارت تے شروع تھی گئے وہ خرید و فروخت شروع ہو گئے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع میرا حبیب نے کہا کہ کہنے مومنین کہنے مسلمانین ایتھے تو اللہ چھوڑ کے دور میں نہ کرسا جب جمعے دی اذان آونے اور کام کرنا حرام تے نماز پڑھ
ہر زبان وچ کچھ لفظ ہوندے انہاں دے دو معنی میں ایک اچھا معنی ایک برا معنی. یہ پیغمبر اسلام دے سامنے آوانا تے آکھنا تقول رائنا دے دو معنی ایک ساری رائے سارا مقصد بھی امان ہے بدتمیزی اے بد نظریہ رکھ دے بدتمیزی دا اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ فرمائے میرے حبیب انہاں کو آپ ولا تقول رائنا تیرے سامنے آمین کدائی رائنا لفظ استعمال نہ کریں ان سننا آکھیں. مقصد ہے نہ لوگ ایسے کہ یہ لوگ ہیں جنہیں پیغمبر اسلام دا احترام بدعت سمجھے ہیں آل رسول دا احترام حرام سمجھے ہیں آثار اور تبرکات اسلامی دا بوسا جائز نہ سمجھے ہیں. یہ لوگ ہیں جنہیں پیغمبر کے سامنے بلند آواز لگا کرے ہیں. یہ لوگ ہیں جنہیں بلند علیحدے ہیں. میں قرب اکبر دی قسم دے دا پیغمبر نے دنیا تو برقع بٹایا ہے. انہاں لوگوں نے اعلان کیتا ہے وہ لوگوں سن گنو جنہیں اللہ دی پرستش کرے دے ہائے اللہ باقی زندہ راسی جنہیں مصطفیٰ دی پرستش کرے دے محمد مر گئے. میں تیرے کو پوچھنا کون آئی محمد دی پرستش کرنے والا؟ کہ اوے لوگ ہیں جنہیں آخر کال مار گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ دن یا محمد نہیں آخنا. میں قرب اکبر دی قسم کی رو وہ ہائی جنہیں اس زمانے بھی ہائی ہون بھی ہے تے قیامت تک راسی جنہیں لوگوں نے رسول دا احترام نہیں کیتا انہاں بدور دے ہوتے جلد ہوئے دروازہ گرائے انہاں دے ذہن دے جو آئی انہاں لوگوں نے حیا دی. وہ لوگ آئیں جنہاں مولا علی دے گالے چرسیاں پائی ہیں. وہ لوگ ہیں جنہیں امام حسن دے جنازے دے تیر مارے کرے سوچے گا اللہ بھائی یہ کتنا خرچ کیتا ہے حسین. آج ستویں ہے نا ساتھ کو پانی بند تھی گئی تیرے بعد ہر لاندے تو بعد آدھے ہم پانی یہ میں کرنی نہ موسم ہے اور لاندے تو بعد چھوٹے بچے آدھے نہیں اما پانی ہوں میں آکر بالا ایک کیا حسین دے بچن دی سس بچن دی آوازہ پلا دینا آلہ تاشا ہائے پیاس. بس ایک جوان نے آکھا ہے میں پڑھتا پیا یہ قرآن ہے یہ پرانا نہیں تھی تھا کہ میں کہا کہ حسین دے سونے بچنے دی شہادت تھوڑی پڑھا ہے میں پڑھتا پیا قرآن ذکر ہے یہ قرآن علی کار پرانا نہیں تھی تھا آج پڑھا دیا پڑھا وہ آکھا ہے میں پڑھتا پیا آج آوازہ پلا دینا آلہ تاشا ہائے پیاس آئے دریا دے کنارے دور بج لگے دی خیمے حسین دے. آج حسین دیا بیڑی پریشان ہے فوجہ آنیاں پہین حجاج بن مسروق اے میرے آقا دا مؤذن آدھے مدینے تو مکے تو کربلا تائی ہر نماز دے پہ آزاد یہ بتا دائی. حجاج بن مسروق اے میرے آقا دا مؤذن آئی کہ دن آیا احسانہ سن دیئے ہیں علی دیا دیاں دے نوات آلے دیا ہیں ایتے لدامی علی رات میرے آقا نے شادی نماز پڑھائی ہے نہ ختم تھی یہ نماز میرے آقا نے صدہ حجاج جی آقا فرمایا کل سویرے اذان تو نہ دے تیری مرضی. حجاج بن مسعود کل اذان تو نہ دے میں مولا میں غلط دینا نہیں مولا میں دینا ہے تو میں یہ سینہ سن دیا ہے اور میں تو دعا دے دیا ہے تو مولا کیوں نہ دے ماں فرمایا کل سویرے میں علی اکبر صاحب نے سی وہ دیا ماما سن سین وہ دیا پھوپیاں سن سین اکبر کیا بہنا سن سین ادھر نامی ہے رات گزری ہے نا دھلی ہے رات تھائی مولا حکر ماری اکبر جی بابا اور میرا سوڑا بچہ دے ازان علی اکبر دیتی ہے ازان ساریاں بھی سنیے لیکن علامہ حسین بجاڑا سے فرمیندے ہیں یہ کہیں نہیں سنی دی یوم لیلہ سنی بی بی ہر خیمے چ گئی ہے مائیاں بند کرو قرآن بند کرو قرآن میرے اکبر دی اذان سن گلو نہیں چڑھ بننا ہے میرے اکبر مری بننا ہے
چڑھے سارا جو ہاشمی جو سب تو پہلا علی اکبر جواب دی سارے دی بابے نال لاش چویندا رہی جاؤ دی لاش جواب دی بابے نال گنا ہے علی اکبر وہ دی لاش جواب دی گنا ہے علی اکبر اور دے پتر دی لاش جواب دی گنا ہے علی اکبر قرائے رمضانی دی لاش جواب دی گنا ہے علی اکبر سارے دی علی اکبر بابے نال لاش چویندا رہی ہے تے دے داری ہے علامہ علی نقی دا جملہ میں کوئی نہیں بھولدا وہ فرماندے پے ہیں یہ سارے دی لاش چویندا رہی ہے تے اندازہ لیندا دی ہے علی اکبر میرا بابا ضعیف ہے آپ تا کلے چاہ نہیں سکتے اللہ واسطے سمجھے لفظ اگر لفظ میں سمجھا گیا تو بات تو ذاتی بستر تے روسے علی اکبر اندازہ لیندا رہی ہے میں اپنے بابے نال لاشاں چویندا وندا میرا بابا کلے لاش نہیں چاہ سکدا جیڑا جوان جھڑدا ہے صحابی جھڑدا ہے نا وہ آواز مریندا یا مولا ادرکنی مولا میری مدد دعا مولا فرمایا آ اکبر میرے نال لاش چوا جیڑے جوان ہاشمی بندے ہیں نا کوئی آدھا یا ماں ادرکنی او چاچا میں جھڑدا پیا قاسم حقل ماری یا ماں ادرکنی چاچا میری مدد دعا اون محمد آدھے ساری مدد دعا ہائے علامہ علی نقی لکھتے دے علی اکبر جھڑے نا علی اکبر نہیں آکھا یا بتا ادرکنی علی اکبر نہیں آکھا بابا میری مدد دعا اکبر کو اندازہ ہے میں جوان میرا بابا ضعیف ہے اگے میں بہنا ہے بابے دنات لاش چوا کے آنا ہے علی اکبر مدد دے ہاتھ رکھ کے آدھا بابا علیک منی سلام بابا میرے تے جہاد بازے بھائی میں کر چھوڑے بابا ہمارے تکلیف نہ کرے میں جوانا تو ضعیف ہے میری لاش کی میں جیسے بسم اللہ کرا یہ پہلا جوان ہے علی اکبر جدا باپے دے سامنے آئے کہیں کو مولا نہیں فرمایا بیتا کرا یہ کو فرمایا نے میرا سونا بچڑا باج پھوپیاں کو ملا میرے کو ملا
حسین آدھے بابا اجازت ہے میں رب اکبر دی قسم حسین نے آکھے اجازت ہے حسین مولا دعا کھڑے منگ دین اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم میں اللہ تو گواہ ہے ہن او جوان پیا ٹرے دا گدا ٹردا ہے کہ میں پتہ لگدا ہے کہ میرا نانا ودا ٹردا ہوئے گدا بلیدا ہے میں پتہ لگدا ہے کہ میرا نانا پیا بلیدا ہوئے اکبر نو سمجھے جو مینوں اجازت ہے اکبر نے گھوڑا دڑایا ہے 7 قدماں تے گیا ہے اکبر دے کو قیامت دا ویلا میں نہ سمجھا جو کلا ودا گھوڑا بھجے دا آتا میں پیچھے بلا کے رٹھا ہے میرا بابا حسین آئی پاک دے لگ دے پاک دے آتا میں سمجھا میں کلا گھوڑا ودا بھجے دا آتا کوئی قیامت دا ویلا آئی میں نٹا ہے تا میرا بابا حسین پچھو بھیدا ودا آتا ودا ایک دفعہ مینوں ہاتھ لا او میرے نانے دی شکل والا بچڑا تھکے نہیں میری آدیا سینا دی جائلے اکبر جنگ تو ٹر رہے میرے حسین دا موقع ویلا آئی جائلے خیمے آوے دا جائلے باہر ٹر ویدا جائلے حسین اٹھی کھڑدا جائلے حسین بیٹھی دا علامہ پھر حسین نجفی صاحب پڑھتے پہ آئے میرے آقا نے فرمایا ام لیلا میرے نانے دا فرما دے ماں دی دعا بچڑے دے حق جلدی قبول ہوندی ہے مصلی بچا 2 رکعت نماز پڑھ دعا مانگ یا رات یوسف لایا کو اور یوسف یعقوب دی طرح پڑھتا بڑا لیسا ایک دفعہ اکبر ملا ماتم کر یعقوب نو یوسف ملا بڑا لیسا ایک دفعہ اکبر ملا اور جیڑا کوئی جوان بندہ پیا ہوئے محلے والے لوگ بیٹھے آدھے علاج کرا سا پیسے دے دے آئے اسا اسلام آباد گھنوائے دے آئے اسا دے لاہور گھنوائے دے آئے تیرا جوان بچڑا ہے سادہ ہی پتر ہے کئی شے دی لوڑ ہوگی مینوں رب اکبر دی قسم ہے پورے محلے دے لوگ جمع ہوئے دن آدھے کھڑے ہوئے دن جوان پتر ہے ایدی مدد کرو ایدہ علاج کراؤ مینوں رب اکبر دی قسم ہے تیرا اکبر آیا ہے آدھے بابا مینوں تس کھا گئی ہے بابا یہ گھٹ پانی نہ ہوئے شراب نہیں پائے مینوں رب اکبر دی قسم ہے حسین آدھے اکبر میری زبان حاضر ہے بابے دے منہ چ اپنی زبان رکھیے فوراً چھکیا دے بابا میں قربان تو تا میں دے کوئی زیادہ کسا ہے پر میں دے بھائی نانا پی ویسیا کوئی دادا علی پی ویسیا ان اکبر ٹر گیا ان مجھے پاسے دیکھیں اگے 103 کو جہنم پہنچایا ہے ان 80 کو ولا جہنم پہنچایا ہے سارا جسم زخمی ہے کوئی تلوار مرے دا کوئی نیزہ مرے دا کمینہ دی کوشش آئی حسین دے سونے بچڑے کو بھائی دے گھوڑے دلہاؤ مینوں رب اکبر دی قسم ہے اکبر دے پیر کا بچو نکل گئے گھوڑے دے گالے پہنچ پا گئے گھوڑے کو فرمائے میرا پاپا ضعیف ہے خدائی گروان دے میرا پاپا بیٹھا ہے اللہ دی یاد ہے بابا میرا چھیکڑا سنا جوان مردے پیوں تے پیوں کی میں آدھے حسین گھوڑے تے سوار نہ تھی آئے بد گھوڑا چھوڑ دیتا ہے بد چلنا شروع کیتا ہے چلن دی طاقت مک گئی ہے جیلے چلن دی طاقت مک گئی ہے کہلے اٹھیتا تے وقت بہویں گا اور میرے کو پوچھو کیا جو ہے تکی میں گیا ہے پر لاش پسر زانو بزانو رسید ایمیں ارکا تے کون گیا دے بار ٹردا بتا بنائی مک گئی
سب کی بچائی ہونا لوگوں میں کو حسینہ دل ہے میں لاشک پر نشائیہ دا